ایک ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور اس بچے کی ماں کے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ مریم نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اس بچے کو عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا گیا؟ کشمیر ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پہلے ہم جانتے ہیں وہ بچہ پیدا کیسے ہوا اور وہ بچہ کون تھا۔ آپ یہ تو جانتے ہوں گے، آدم علیہ السلام کا نہ کوئی باپ تھا اور نہ ہی کوئی ماں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کروں۔ کنواری مریم حیرانی کے عالم میں کہنے لگی، مجھے اولاد کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، تیرا رب ایسا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، اور آپ یعنی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اور اب ہم جانتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت بیوی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور ان کی بیوی حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل یعنی موجودہ فلسطین کے مسجد الاقصی کے امام تھے۔ حضرت حنا کو بچہ نہ تھا۔ ایک روز آپ نے درخت پر چڑیاں کو دیکھا جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے اللہ سے بچہ عطا کرنے کی دعا کی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حنا نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی اور منت مانی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بیت المقدس کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مسائل میں شامل ہوتا تھا، صرف عبادت گاہ میں اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا۔ حنا نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور یہی وہ بیٹی تھی جس کا نام حضرت مریم رکھا گیا۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد حضرت عمران علیہ السلام وفات پا گئے، اسی لیے حضرت حنا نے آپ کو بیت المقدس کے علماء کرام کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ آپ کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں لایا گیا تو علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی آپ کی پرورش کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا، علماء جس قلم سے توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دے، جس کا قلم پانی میں حرکت کرے گا وہ مریم کی پرورش کا حقدار ہوگا۔ جب علماء کرام نے اپنے قلم پانی میں ڈال دیے تو سب قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے، لیکن ایک قلم پانی کے بہاؤ کے الٹے طرف بہنے لگا۔ وہ قلم کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ کے خاوند حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، اور اس طرح حضرت مریم زکریا علیہ السلام کو سونپ دی گئی۔ جب آپ تھوڑی بڑی ہوئیں تو آپ کے لیے بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کیا گیا۔ اس کمرے میں زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام دنوں رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، اور جب زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں۔ آپ زکریا علیہ السلام جب پوچھتے یہ پھل کہاں سے آتے ہیں تو مریم علیہ السلام فرماتی اللہ کی طرف سے۔ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت مریم ایک نیک، پاک اور عبادت گزار خاتون ہے، اور سب لوگ آپ کا احترام کرنے لگے۔ اور پھر کچھ مدت کے بعد جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو پھونک مار کر ماں بنایا تو یہ خبر بنی اسرائیل میں ہوا کی طرح پھیل گئی کہ مریم ایک بدکار عورت ہے، اور سب لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر
ठहरी। आप उस मकाम पर तन्हा रह रही थी। एक दिन आपको जोरों का दर्द हुआ। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और उस दरख्त को पकड़कर नीचे बैठ गई। आप जिस दरख्त के पास बैठी थी वो खजूर का दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो वो दरख्त फल देता था। हजरत मरियम दर्द से बेचैन थी, बदनामी का ख्याल था। इसी दौरान हजरत मरियम के पैरों तले से नहर जारी हुई और इसी के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई और आवाज आई कि पानी पियो और खजूर खाओ और फिर वापस अपनी कौम के पास इस बच्चे के साथ चली जाओ, और जब शहर पहुंच जाओ किसी से बात न करना। जिसे भी देखो उसे समझाना कि खुदा के हुक्म से खामोशी का रोजा रखा है। तुम्हारा बच्चा अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक कर देगा। आप अपने बेटे को लेकर अपनी कौम के पास आई। कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर हैरान रह गए और इल्जाम लगाने लग गए। हर तरफ लोग ताने दे रहे थे। और जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कौम के लोगों के बीच पहुंची तो इशारे से कहने लगी, इस बच्चे से पूछ लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। कौम के लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालात का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया और उनकी कौम के लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और सबके मुंह बंद हो गए। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र यानी इजिप्ट चली गई। जब ईसा अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए तो वापस बैतुल मुकद्दस आ गए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वो वाहिद खातून है जिनका नाम कुरान मजीद में है और बाइबल के पुराने अहदनामे में भी मौजूद है, और कुरान में मरियम को सिद्दीका कहा गया है। औरतों में ये सिर्फ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं था, इसीलिए कुरान में जहाँ भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आता है उसे ईसा इब्न मरियम कहा जाता है। दुनिया में किसी का भी नाम लेते हैं तो बाप का नाम लेते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम इकलौते हैं जिनको मरियम का बेटा कहा जाता है। उम्मीद है कश्मीर टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।